تو امریکی صدر کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اب امریکہ تو نہیں رک رہا۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر اگر ہم بات کریں تو امریکی فوج نے ایران پر لگاتار چوتھی رات بھی بم برسائے۔ بندر عباس، سیرے، قشم اور چابہار میں دھماکے ہوئے۔ کیش میں پانی کی اور بجلی کی تنصیبات کے قریب امریکی راکٹ گرے۔ بوشہر کی بات کریں جہاں پر نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، بہت ہی اہم ٹارگٹ ہے یہ، اس کے اطراف بھی فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ایک سینسٹیو ایریا ہے نا، اسے آپ وہاں سے آپریشنل کرنا ہے۔ کمانڈر سینٹ کام نے یہ الزام لگایا جناب کہ 7 دنوں میں ایران نے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا جن میں درجن کے قریب شہری ہلاک ہوئے۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو سینٹ کام کر رہا ہے۔ لاپتہ یا زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سینٹ کام کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو حملے ہوئے ہیں اس میں کچھ شہری جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب ایران کی جوابی وار بھی جاری ہے، کیونکہ اردن کے ارزق ایئر بیس پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی ہے، آپ کو ہم ساتھ میں دکھا بھی رہے ہیں، اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بحرین میں امریکی ہتھیاروں کا ذخیرہ تباہ کرنے کا ایک یہ دعویٰ ہے۔ کویت میں ڈرون داغنے والے پلیٹ فارمز کو نشانہ بنایا اور بحرین میں بھی سائرن بج اٹھے۔ ایرانی فوج نے خبردار کر دیا کہ امریکی اڈوں کے خلاف ڈرون آپریشنز حتمی فتح تک جاری رہیں گے۔ ایسا ہی ہے، انہوں نے واضح کر دیا کہ خطے سے جو گیس ہے اور جو تیل ہے وہ باہر جانے نہیں دیں گے، تو یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے، غلط بات کیا کہہ سکتے ہیں، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اسی تمام تر چیزوں پر بات کر لی۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ویری گڈ مارننگ، ہمیں اپنا وقت دیا آپ نے۔ یہ کہیے گا اس تمام تر صورتحال کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دونوں جانب سے جو کارروائیاں ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، اب یہ معاملات کس رخ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس پہ تو کوئی رائے نہیں ہے کہ چیزیں ایسکالیٹ ہو رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا لیول آف ایسکالیشن کہاں تک جائے گا، یہ بات کہاں تک پہنچے گی، اس کا علم تو اس وقت 100% کوئی کسی کو نہیں ہو سکتا، لیکن جو حالات و واقعات بتاتے ہیں اگر اس کا اعادہ کر لیا جائے چند لمحوں میں تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو طریقہ کار ہے اپنے ملک کو چلانے کا اور دنیا پہ جس طریقے سے انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے ڈپلومیٹک اور ڈائریکٹ ڈیل کرنے کا وائٹ ہاؤس سے، تو اس کے مطابق تو لگتا یہی ہے کہ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، اور یہ دوبارہ ایسکالیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایران اگر میز پر نہیں آیا یا دوبارہ ایران نے معاہدے کے طرف دوبارہ شروع نہیں کی گفتگو اور ٹاکس، تو پھر اس کے بعد میں اگلے ہفتے میں اس میں ان کے پل اور بجلی گھر سارے تباہ کر دوں گا۔ شنید یہی ہے کہ انہوں نے پانی کی ایک جو منرل واٹر فیکٹری ہے پلانٹ ہے اس کو گزشتہ شب انہوں نے حملہ کیا ہے، تو یہ ایسکلیشن کی طرف جا رہا ہے۔ ایران نے بھی ترکی بترکی جواب دیا ہے اور اس میں انہوں نے جو بیسز بحرین کے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا، کویت، بحرین، جارڈن، EOE پر بھی، تو انہوں نے اپنے میزائل داغے ہیں۔ پچھلی مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی نقصان امریکن بیسز پر ہوا ہے۔ واضح رہے کہ امریکن اخبارات اس چیز کو واضح طور پر بیان کر چکے ہیں اور ایکسپرٹس مختلف چینلز پر اور مختلف ویلاگز پر بیان کر چکے ہیں کہ جو نقصانات ایران نے 17 بیسز پر امریکن بیسز پر پہنچائے ہیں ان نقصانات کو اور اس کے مرمت انوینٹری کو دوبارہ واپس لانے میں ساز و سامان ریڈار ہر چیزیں اور جہاز جو تباہ ہوئے ہیں اس میں کم از کم 2 سال امریکہ کو مزید لگیں گے، لیکن ظاہر ہے امریکہ ایک بڑی قوت ہے، مزید لگیں گے۔ لیکن جمیل صاحب بنیادی سوال تو یہاں پر یہی اٹھتا ہے نا کہ صورتحال مزید جو کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کیا واقعی جمیل صاحب نیئر یور لینڈز ایران کو معاہدہ کرنے کے لیے فوجی دباؤ ہی واحد راستہ ہے؟ نہیں، فوجی دباؤ تو اگر ہوتا واحد راستہ تو پھر 107 دنوں میں امریکہ اپنے اہداف حاصل کر لیتا۔ اگر یہی راستہ تھا تو امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی تو ٹرائی کر لی، ایک اور چیز انہوں نے ایک اور معاملے کو ٹرائی کر لیا اور وہ ہے اکنامک اسٹرینگولیشن، یعنی اکنامیکلی معاشی طور پر بھی ایران کا گلا گھونٹا، اس پہ بھی ان کو وہ اہداف نہیں ملے۔ تو اس دفعہ ایسی کون سی نیا رنگ آ جائے گا جس میں کہ تمام اہداف امریکہ کو حاصل ہو جائیں گے جو پچھلی دفعہ نہیں ہوئے؟ یا تو پچھلی دفعہ اگر امریکہ نے کارپیٹ بمبنگ کی، ٹاماہاک میزائل داغے، P2 بمبنگ کی، کیا نہیں کیا پچھلی مرتبہ، اور جس کے باوجود اہداف حاصل نہیں ہوئے، تو اس دفعہ کون سا ایسا نیا فارمولا ہو سکتا ہے کنونشنل وار میں؟ باقی تو ان کی مرضی ہے، وہ تو تہذیب کو بھی مٹانے کی بات کرتے ہیں، پھر اپنے الفاظ کو واپس لے لیتے ہیں،
تو وہ اس کے علاوہ تو باقی ان کے پاس جو حربے جتنے بھی ہیں وہ استعمال ہو چکے ہیں. وہ اس کا استعمال مطلب ہو کیا چکے ہیں. ہوا؟ جمیل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے جوہری ہتھیار کے خلاف شروع ہونے والی جو جنگ تھی وہ بین الاقوامی پانیوں پر قبضے کی جنگ بنتی جا رہی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیٹل ہے یہ کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے ہے. کیا یہ غلط نہیں؟ دیکھیں، اگر ہم ریکال کریں اپنی یادداشت پہ زور دیتے ہوئے، تو جو اصل وجہ تھی جنگ کی 28 فروری کو جس کے تحت حملے کیے گئے، اسرائیل اور امریکہ نے مل کے حملے کیے، وہ اصل سبب کیا تھا؟ اصل سبب تو وہی تھا کہ آپ افزودگی نہیں کریں گے، انریچمنٹ نہیں کریں گے. یہ تھا کاز آف وار. کانسیکوینسز آف وار اس کے بعد جو دنیا نے دیکھا وہ بڑا بھیانک تھا، اور وہ تھا ہرمز، یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا بند ہونا اور اس کی معاشی اذیت پوری دنیا میں پہنچنا اور ساتھ میں امریکہ میں پہنچنا. اور امریکہ میں جس معاشی اذیت سے ان کی عوام گزر رہی ہے، اس معاشی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹر سپورٹرز میں کمی آ گئی ہے. یہی ان کے پولز کہہ رہے ہیں، یہی ان کی ریٹنگ ڈاؤن ہوتی ہوئی جو آ رہی ہے، اس کو 37% کے قریب ان کی ریٹنگ رہ گئی ہے. تو اس میں ظاہر ہے امریکن عوام بھی اس کی مخالفت کرتی جا رہی. یہی وجہ ہے کہ جین زی یوتھ خود جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ جو ہے ینگسٹرز یعنی یوتھ ہمارے خلاف ہوتی جا رہی ہے. وہاں سے نیتن یاہو کہتے ہیں کہ جی ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے اسرائیل کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسرائیلی لابی اور اسرائیل کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں امریکہ میں. تو یہ چیزیں تو خود اتنے بڑے ان کے اکابرین خود کہہ رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے دباؤ امریکہ پڑا. یہ 14 پوائنٹ اس طرح تو نہیں مان لیے گئے بڑے آسانی سے، اور اس میں ظاہر ہے یہ 14 پوائنٹس ایران نے اس پہ نقطہ بہ نقطہ اپنی باتیں جو منوانی تھیں منوائی. پاکستان نے میڈییٹ کیا، پاکستان نے کیلیبریٹ کیا، ریکیلیبریٹ کیا، اور اس کے بعد یہ آئے. اب نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ اس میں کچھ لغزشیں بھی ہیں، اور میں لغزشوں کو بیان کر دیتا ہوں، اور پھر اس جنگ کے آخری کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں ان حالات اور واقعات اور دلائل کی روشنی میں. تو پہلے حالات و واقعات میں نے آپ کو بتا دیے، اب چند میں دلائل دے دیے کہ جنگ کی میں کیا اہداف حاصل کیے، کیا کچھ نہیں کیا پہلے. اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کی روشنی میں، اور اس وقت جو 50,000 فوجی ہیں اس پورے علاقے میں، اور اسٹیٹ آف ہرمز کو جس مضبوطی کے ساتھ ایران نے اپنے قبضے میں 104 میل کی پٹی پر ایک طرف پہاڑی سلسلہ ہے، اس پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ کوسٹل لائن ہے، ان پہاڑی سلسلوں میں ٹنلز بنے ہوئے ہیں، ان ٹنلز میں انہوں نے اپنے ڈرونز، اپنے میزائلز، اپنی ساری قوت کو رکھا ہوا ہے، جس کو امریکہ کو اگر قبضہ کرنا ہوتا، اور امریکہ اگر سارے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ پرسوں بھی کہہ رہے تھے، کل بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے 156 جہاز ان کے جو ہیں وہ سمندر غرق کر دیے، برد کر دیے، ان کے ہوائی جہازوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان کی عسکری قوت کو تباہ کر دیا ایران کی. تو پھر تباہ کر دیا تو آ کے کیوں نہیں قبضہ کر لیتے ہیں ایران پر؟ تو پہلے بھی ایسا نہیں ہوا، اور اب بھی ایسا کیسے کر لیں گے؟ تو اسٹیٹ آف ہرمز کو قابو کرنے کے لیے واحد راستہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس رہ گیا ہے، یہ 50,000 فوجی اور 20 بحری جہاز اور وہ لے کے آ رہے ہیں. جو خطرناک بات ہے، جو خطرناک بات ہے، اس سے وہ قبضہ کرنے کی بوٹس آن گراؤنڈ اگر کریں گے کوشش. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بڑا ہی مفصل انداز میں انالیسز ہے مجموعی طور پر جو صورتحال ہے، آگے کیا ممکنہ طور پر معاملات ہو سکتے ہیں، اس پر انہوں نے اپنا انالیسز شامل کیا.